خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا موسم سرما کی چھٹیوں سے متعلق اہم اعلان۔ موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا، 9 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیاں ہوں گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا نے، ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی بتائیے حسن۔ جی بالکل، نگران پنجاب حکومت کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تمام تر معاملات کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے موسم سرما کی تعطیلات میں اضافے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 9 جنوری 2024 تک بڑھا دی گئی ہیں۔ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 10 جنوری بروز بدھ کو کھلیں گے اور اس حوالے سے کچھ ہی دیر بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ حسن۔ اسی بارے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، چھٹیوں میں توسیع کر دی گئی ہے، اس بارے اسکول سربراہان اور بچوں کے اساتذہ کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ جی بالکل، اس میں دو مختلف راہ پائی جا رہی ہے اور مختلف رد عمل ہے، کیونکہ سردی بڑھ گئی تھی اور والدین کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ چھٹیوں میں اضافہ کیا جائے، اور جو پہلے شیڈیول جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق 1 جنوری تک چھٹیاں اور 2 جنوری سے جو ہے وہ دوبارہ سے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونی تھی، لیکن سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے والدین اور کچھ اساتذہ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ چھٹیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف محکمہ اسکول ایجوکیشن کا یہ موقف تھا اور اساتذہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہی اسموک کی وجہ سے بہت زیادہ چھٹیاں ہوئی ہیں، چھٹیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو طلباء کا تعلیمی حرج ہو گیا، اور اگر مزید اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے مزید طلباء کا تعلیمی حرج ہوگا، کیونکہ اس سال پہلے ہی جو امتحانات ہیں وہ پہلے جو منعقد کرنے کا فیصلہ عاطف، یہاں پالیسی میکر سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ جب چھٹیاں کی تب ٹمپریچر 16 تھا اور جب بچوں کو واپس بلا رہے ہیں تو تب پری کاسٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ٹمپریچر 1 یا 2 ہوگا، تو اس حوالے سے پالیسی میکرز کو سوچنا نہیں چاہیے کہ چھٹیاں پہلے ہی لیٹ کرتے؟ جی یہ ہر سال جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن اور جو فیصلہ ساز ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہر سال جو موسم سرما کی چھٹیاں کی جاتی ہیں تو جب چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ سوال ہر بار کیا جاتا ہے کہ محکمہ موسمیات سے جو ہے وہ مشاورت کے بعد چھٹیوں کا اعلان ہونا چاہیے، لیکن اس دفعہ چونکہ اسموک کی صورتحال شدید ترین تھی، اس اسموک سے بچے بھی جو ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے، اور جو بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال ہونے سے جو ہے وہ اسموک بڑھتی ہے، آلودگی پھیلتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اس دفعہ شیڈیول سے پہلے ہی جو ہے وہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں 25 دسمبر سے 24 دسمبر سے چھٹیوں کا اعلان کیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے 18 دسمبر سے چھٹیاں شروع کر دی گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسموک ہے۔ جب یہ چھٹیاں کی گئی تھی تو اسی وقت یہ سوال بھی کیا جا رہا تھا کہ جنوری میں جو ہے وہ سردی زیادہ ہوگی تو پھر محکمہ اسکول ایجوکیشن اور حکومت کو چھٹیاں بڑھانی پڑے گی، اور وہی ہوا کہ سردی کی شدت میں اضافہ اور اسموک کو دیکھتے ہوئے، فوگ کو دیکھتے ہوئے اب حکومت نے چھٹیوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 2 کی بجائے 10 جنوری سے دوبارہ سے جو ہے ان میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ جی آپ کا شکریہ عاطف، اور ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور کے حلقہ این 130 سے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور، این 123 سے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر دیے گئے۔ لاہور کے حلقہ این 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد، ریٹرننگ افسر محمد اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ این 122 سے پی ٹی آئی رہنما خرم لطیف کھوسہ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد، این 122 سے لطیف کھوسہ اور اظہر صدیق کے کاغذات نامزدگی منظور۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ این 117 سے سردار ایاز صادق کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان کی فہرستیں آویزاں کر دی گئی ہیں۔ کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور اور کئی امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ حلقہ این 122 سے
बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मियां नसीर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने बानी PTI के कागजात नामजदगी पर इतराज़ आयद किया था कि इनका तइद कुनिंदा जो है वो हल्का NA 120 का वोटर है, लिहाजा ये कागजात नामजदगी जो हैं इनमें हक़ाइक़ छुपाए गए हैं और साथ ही साथ बानी PTI जो है वो सज़ा याफ्ता हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। जबकि इसी हल्के से NA 122 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक और बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा और अज़हर सदीक़ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह से अगर लाहौर के दीगर हलकों की बात की जाए तो लाहौर के हल्का NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, NA 123 से मियां शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, NA 124 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, NA 124 से एडवोकेट ज़मीर अहमद के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के PP 147 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 125 से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 117 से इब्रारुल हक गुलकार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जबकि NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्होंने नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ NA 117 से PTI के उम्मीदवार इजाज़ भुट्टर के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। NA 117 से सरदार अय्याज सादी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। तो इस हवाले से अभी जो दीगर जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से फहरिस्त अवेज़ा करने का सिलसिला जारी है और इस मरहले के बाद अब अगला मरहला शुरू होगा कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतल्लिक जो अपीलें हैं वो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूबरू दायर की जाएंगी और 3 जनवरी तक उम्मीदवार जो हैं वो अपीलें ट्रिब्यूनल में दायर कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने 3 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल का तबादला, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब तैनात, मोहम्मद इकबाल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट को DC सियालकोट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल का तबादला कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब तैनात, जबकि मोहम्मद इकबाल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट को DC सियालकोट का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। 13 सालों से फ्रोज़न रोड पर कमर्शियल सरगर्मियों का ये मामला है। LDA गवर्निंग बॉडी का 9 सड़कों पर कमर्शलाइजेशन के लिए कंसल्टेंसी करने का फैसला। बरकी रोड, ड्राइवन रोड, ठोकर तक डिफेंस रोड कमर्शलाइजेशन की इजाज़त होगी। LDA गवर्निंग बॉडी ने 30 रोज़ में कंसल्टेंट की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। शहर लाहौर में कमर्शियल सरगर्मियों के फरोग के लिए LDA गवर्निंग बॉडी ने 9 सड़कों पर कमर्शलाइजेशन के लिए कंसल्टेंसी करने का फैसला किया है। LDA गवर्निंग बॉडी ने क्लासिफिकेशन और डी क्लासिफिकेशन के लिए कंसल्टेंट हायर करने की मंजूरी दे दी है और कंसल्टेंट की रिपोर्ट की बुनियाद पर इन सड़कों पर कमर्शलाइजेशन की इजाजत दी जाएगी। ताहम LDA ने 9 फ्रोजन रोड से कमर्शलाइजेशन की मद में 11 अरब 50 करोड़ रुपए रेवेन्यू का तखमीना लगाया है। LDA गवर्निंग बॉडी ने ये सड़कें कमर्शियल करने से कबल आवाम की राय लेने की हदायत की है, जिसमें बरकी रोड, डायमंड रोड, ठोकर तक डिफेंस रोड कमर्शलाइजेशन की इजाजत होगी। इसी तरह मौलाना शौकत अली रोड, मॉडल टाउन लिंक रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक भी कमर्शलाइजेशन की इजाजत होगी। LDA गवर्निंग बॉडी ने 30 रोज में कंसल्टेंट की रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत भी कर दी है। ठीक है, जैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नए साल की आमद पर शहर के 12 पॉइंट्स पर फायरवर्क्स नहीं होगा। फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में इजाज़त न देने का फ़ैसला। 12 पॉइंट्स पर आतिशबाजी के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। फायरवर्क्स नहीं होगा। 12 पॉइंट्स है जहां फायरवर्क्स नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती की वजह से इजाज़त न देने का फ़ैसला किया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। आज बिल्कुल बड़ा फैसला सामने आया है और इस सूरत को मद्देनजर रखते हुए इस साल जो है नए साल की आमद पर लाहौर की 12 पॉइंट्स पर फायरवर्क्स नहीं होगा। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती मनाने के लिए
ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ لاہور کے 12 پوائنٹس پر آتش بازی کے لیے درخواستیں موصول ہوئی۔ ذرائع ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا کہنا ہے کہ سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم فیروزپور روڈ، کرک خیل کماہاں پوائنٹ، پارک ویو ٹھوکر ملتان روڈ، اسٹیک اوے گلبرگ 1، اسٹیک اوے خیابان امین پر جو ہے آتش بازی کی ٹھیک ہے عمران، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس اتوار کے روز بھی کھلے گی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری کمپلیکس احمد خاور شہزاد کا احسن اقدام، بچے اپنے والدین کے ہمراہ صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک مستفید ہو سکیں گے۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں تمام سرگرمیاں معمول کے مطابق چلیں گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے سجاد حسین سے۔ جی بتائیے سجاد۔ جی بالکل جی، ریسرچ کرنے کے شوقین اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں سائنٹیفک پروگرام میں اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے والے طلبہ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چلڈرن لائبریری کمپلیکس جو ہے وہ اب اتوار کے روز بھی کھلا کرے گی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر احمد خاور شہزاد کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے اور والدین کے ہمراہ جو ہے صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک جو ہے وہ اتوار کے روز لائبریری کھلی رہے گی۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں تمام سرگرمیاں جو ہے وہ معمول کے مطابق کی جائیں گی۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس پورا ہفتہ کھلا رہے گی۔ اس سے قبل جو ہے اتوار کو چھٹی کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں وہ چھٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ جی آپ کا شکریہ سجاد۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وظائف اور امدادی رقوم کے لیے بیت المال ایپ کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ مستحقین اور ضرورت مندوں کو بیت المال پورٹل اور ایپ کے ذریعے امداد آسانی سے میسر ہوگی۔ 32 سال بعد محکمہ بیت المال جدت کی راہ پر گامزن، وظائف اور امدادی رقوم کے لیے بیت المال کے ویب پورٹل اور ایپ کا آغاز کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ مستحقین اور ضرورت مندوں کو امداد اب آسانی سے میسر ہوگی۔ بیت المال پورٹل اور ایپ کے ذریعے مستحقین کو ادائیگی میں شفافیت ہوگی۔ پورٹل اور ایپ کے قیام کا مقصد مستند ڈیٹا بیس اور پیپر لیس ورکنگ ہے۔ امداد اور اسکالرشپ کے لیے اب بیت المال کے پورٹل یا ایپ کے ذریعے درخواست دی جا سکے گی۔ طبی علاج اور میرج گرانٹ کے لیے بھی انہی کے ذریعے اپلائی کیا جا سکے گا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت و بیت المال ڈاکٹر جاوید اکرم کا وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں کہنا تھا کہ اسپتالوں میں مریضوں کو علاج کے لیے بیت المال سے امداد کا نظام بھی آن لائن کیا جائے گا۔ درخواست دہندہ کے اپلائی کرنے پر متعلقہ ضلع سے تصدیق کے بعد کمیٹی کارروائی کرے گی۔ دستیاب فنڈز کی تقسیم کے مطابق درخواست دہندہ کو UBL اومنی کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں نیو ایئر نائٹ کے موقع پر فیملیز، خواتین اور بچوں کی جان و مال کے تحفظ کا خاص خیال رکھا جائے۔ تفریح کے نام پر کوئی خلاف قانون خطرناک سرگرمی ناقابل قبول، شہریوں کی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔